بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانا کھانے کے بعد سلطان نے روتا اور عروسہ دونوں کا بڑے شفیقانہ انداز میں شکریہ ادا کیا۔ پھر وہ اس کمرے سے اٹھ کر واپس جانے کا ارادہ رکھتے ہی تھے کہ رقیم بن خلاد کا ایک لشکری اندر آیا اور رقیم بن خلاد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر محترم، جابر بن بکر کسی انتہائی اہم کام کے سلسلے میں فی الفور آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے انتظار کرنے کا کہا اور اس پر یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ اس وقت امیر سلطان ابو الحسن ان کے بھائی الغزل کے ساتھ بیٹھے کسی اہم موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، لیکن وہ بضد ہے کہ مجھے ابھی اور اسی وقت ملنا ہے، شاید وہ کوئی اہم پیغام رکھتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ لشکری جب خاموش ہوا تو رقیم بن خلاد کہنے لگا، اسے روکو مت، جاؤ اسے بھیجو، میں اس سے ملوں گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ لشکری باہر نکل گیا تھا۔ اس لشکری کے جانے کے بعد سلطان ابو الحسن نے رقیم بن خلاد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، دیکھ اندلس کے مجاہد، یہ جابر بن بکر کون ہے؟ اس پر رقیم بن خلاد نے مسکراتے ہوئے کہا، سلطان محترم، یہ میرے جاسوسوں میں سے ایک بہترین اور انتہائی قابل اعتماد جاسوس ہے۔ اس کے ذمے غرناطہ شہر سے متعلق خبریں فراہم کرنا ہے اور یہ وہاں راہب یولوجیس کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ انتہائی قابل اعتماد اور ملک و ملت اور دین و مذہب کا درد اور دکھ رکھنے والا انسان ہے۔ رقیم بن خلاد یہیں تک کہنے پایا تھا کہ راہب یولوجیس، جس کا اصل نام جابر بن بکر تھا، وہ کمرے میں داخل ہوا۔ پہلے اس نے سب سے مصافحہ کیا، پھر رقیم بن خلاد کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ رقیم بن خلاد نے ہاتھ کے اشارے سے اسے پہلو میں بیٹھنے کو کہا۔ جابر بن بکر بیٹھ گیا، پھر وہ کہہ رہا تھا، امیر محترم، میں ایک انتہائی اہم خبر لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس پر رقیم بن خلاد کہنے لگا، کہو، یہاں کوئی اجنبی یا پرایا نہیں ہے، یہاں سب کی موجودگی میں تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہہ سکتے ہو۔ اس پر جابر بن بکر انکشاف کرنے لگا، امیر محترم، فرلندہ اور ارغون کا حاکم جیمی اول ابھی تک الصخرہ کی شکست کو فراموش نہیں کر سکا۔ گو الصخرہ کے جواب میں اس نے مسلمانوں کے شہر الحمہ پر قبضہ کر لیا ہے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ الصخرہ کے مقابلے میں الحمہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور مسلمان الصخرہ پر قبضہ کرنے کے بعد زیادہ بہترین پوزیشن میں آ گئے ہیں، لہٰذا اس نے باہم مشورے کے بعد مالکہ شہر پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا ہے۔ اس طرح وہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی اس بندرگاہ پر قبضہ کر لیں اور افریقہ کے ساتھ مسلمانوں کا رابطہ آہستہ آہستہ منقطع کرتے چلے جائیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد جابر بن بکر تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر وہ اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، امیر محترم، اس کام کے لیے ارغون کے حکمران جیمی اور کشتالیہ کے حکمران فرلندہ نے ایک متحدہ لشکر تیار کیا ہے۔ اس لشکر کا سپہ سالار اعلیٰ فرلندہ کے نائب سپہ سالار گیلر کو مقرر کیا گیا ہے۔ اس لشکر کے علاوہ اور بہت سے لشکر بھی اس متحدہ لشکر میں شامل ہوں گے۔ مثلا قادس شہر کا مارکوٹیس ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ان کے ساتھ ملے گا۔ شنت کا والی یعقوب بھی ایک لشکر لے کر ان میں شامل ہوگا۔ اس کے علاوہ ہولی بردرہڈ ایک بہت بڑا لشکر لے کر اس جنگ میں حصہ لے گا، اس لیے کہ ہولی بردرہڈ کو سب سے زیادہ نقصان الصخرہ کی جنگ میں ہوا تھا اور وہ اپنا انتقام لینا چاہتے ہیں۔ امیر محترم، 2 ماہ تک یہ سارے لشکر النقیرہ شہر میں جمع ہوں گے جو فرلندہ کی حدود میں واقع ہے۔ یہ بڑا مستحکم قلعہ ہے، یہاں سارے لشکر جمع ہونے کے بعد اپنی تنظیم درست کریں گے۔ اس کے بعد وہ مالکہ پر حملہ آور ہونے کے لیے جبل اشرکیہ کے بیچوں بیچ سفر کریں گے۔ ان کا ارادہ یہ ہے کہ جبل شرکیہ میں آگے بڑھتے ہوئے اس کوہستانی سلسلے کی وادیوں میں جو مسلمان آباد ہیں ان پر حملہ آور ہو کر وہاں سے اپنے لیے رسد کا سامان حاصل کیا جائے۔ اس طرح مسلمانوں کو جگہ جگہ لوٹتے ہوئے مالکہ پر حملہ کیا جائے اور مالکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا کر اس پر قبضہ کر لیا جائے۔ امیر محترم، یہ کارروائی تقریباً 2 ماہ بعد شروع کی جائے گی، لہٰذا اس کارروائی کو روکنے کے لیے ابھی ہمارے پاس بہت وقت ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد جابر بن بکر خاموش ہو گیا تھا۔ اس کے خاموش ہونے کے بعد کمرے میں تھوڑی دیر تک عجیب سا سکوت اور خاموشی طاری رہی۔ اس کے بعد سلطان ابو الحسن جابر بن بکر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز، یہ خبر دینے پر میں تیرا شکر گزار ہوں۔
تیری ذات قابل ستائش ہے کہ تو راہب یولوجیس کے بیس میں قرطبہ شہر اور اس کے نواح میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کام کرتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی تم ایسی ہی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے رہو گے۔ اس پر جابر بن بکر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، امیر محترم میں اب جاؤں گا۔ اس پر رقیم بن خلات نے کہا، دیکھ جابر میرے بھائی، تو کھانا کھا کے جانا۔ اس پر جابر بن بکر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، امیر محترم میں مسکن میں کھانا کھا چکا ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ بہرحال میں فرلندہ اور اس کے ساتھیوں کی نقل و حرکت سے متعلق آپ کو اطلاعات دیتا رہوں گا۔ اس کے ساتھ ہی جابر بن بکر نے سب کے ساتھ مصافحہ کیا، پھر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ جابر بن بکر کے جانے کے بعد سلطان ابو الحسن نے رقیم بن خلات کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، رقیم میرے عزیز، اس خبر کے بعد تمہارے کیا تاثرات ہیں؟ اس پر رقیم بن خلات نے جواب دیا، سلطان محترم سب سے پہلے میں مسلم بن موسیٰ کی مہم پر لکنت کی بندرگاہ کے قریب لوخو کے قصبے میں جاؤں گا۔ وہاں جن نصرانیوں نے مسلمان لڑکیوں کو گرفتار کر رکھا ہے، ان کا کوہبہ خانہ کھولنا چاہتے ہیں، انہیں سزا دوں گا۔ اس کے بعد میں واپس آؤں گا اور مالکہ کا دفاع کرنے کے لیے آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ اس پر سلطان ابو الحسن نے پھر پوچھا، تمہارے خیال میں ہمیں فرلندہ اور جیبی کے اس حملے کا دفاع کس جگہ اور کہاں اور کیسے کرنا چاہیے؟ اس پر رقیم بن خلات نے اپنی تجویز پیش کی، سلطان محترم میری تجویز ہے آپ غرناطہ ہی میں مقیم رہیں۔ جس قدر آپ کے پاس لشکر ہے اسے 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ ایک حصے کے ساتھ آپ غرناطہ شہر میں مقیم رہیں اور باقی لشکر کے 2 حصوں میں سے ایک محترم الغزل کی کمانداری میں دیں اور دوسرا الجزری کی ماتحتی میں دے کر جبل اشرکیہ کی طرف روانہ کریں۔ منصور بن نعمان مسکن میں ہی رہے گا۔ مسکن میں جو لشکر رہتا ہے یہ اس کی کمانداری کرے گا اور مسکن کی حفاظت بھی کرے گا، جبکہ میں منظر بن طریف کے ساتھ اس جنگ میں حصہ لوں گا۔ سلطان محترم ہمارا لائحہ عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم جبل اشرکیہ میں جہاں کھلی وسیع وادیوں کے اندر مسلمانوں کی بستیاں ہیں، ان بستیوں کے اطراف میں اپنے اپنے لشکر کے ساتھ گات میں بیٹھ جائیں گے، اس لیے کہ حملہ آور مسلمانوں کی ان بستیوں پر حملہ کر کے وہاں سے اپنے لیے خوراک کے ذخائر حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب ہمیں اطلاع ملے کہ فرلندہ اور جیمی کے متحدہ لشکر النقیرہ شہر سے کوچ کر چکے ہیں تاکہ مالکہ پر حملہ آور ہوں، تو ہمیں جبل اشرکیہ کے اندر جس قدر مسلمانوں کی آبادیاں اور بستیاں ہیں وہ خالی کرا لینی چاہیے اور مسلمانوں کو محفوظ مقامات پر پہنچا دینا چاہیے، تاکہ جب نصرانی ان وادیوں کے قصبوں اور بستیوں پر حملہ آور ہوں تو مکان انہیں خالی ملے اور وہاں سے انہیں کچھ حاصل نہ ہو۔ جس وقت وہ بستی کے اندر بھوکے بھیڑیوں کی طرح گھوم رہے ہوں گے، ہم اطراف کی کوہستانی گھاتوں سے نکل کر ان پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ ہمارے حملہ آور ہونے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ محترم الغزل اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ جنوب کی طرف سے بڑھیں، الجزری مشرق کی طرف سے، جبکہ میں مغرب کی طرف سے حملہ آور ہوتے ہوئے وادی میں اتروں گا۔ صرف شمال کا حصہ نصرانی لشکر کے بھاگنے کے لیے خالی چھوڑ دیا جائے گا۔ جب وہ بھاگیں تو پوری خون خواری کے ساتھ ان کا تعاقب کیا جائے اور کسی کو بھاگنے کا موقع فراہم نہ کیا جائے۔ میرے خیال میں اگر ہم اس لائحہ عمل پر کام کریں تو ہم حملہ آوروں کو بدترین شکست دے سکتے ہیں۔ جواب میں سلطان ابو الحسن اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا تھا، ان کی طرف دیکھتے ہوئے الغزل اور احمد بن عطاش بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ پھر سلطان ابو الحسن رقیب بن خلات کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ اندلس کے مجاہد، میں تمہاری اس تجویز کو پسند کرتا ہوں۔ اس پر عمل پیرا ہو کر فرلندہ اور جیمی اول کے لشکر کو روکیں گے اور ان پر جوابی کارروائی کریں گے۔ میں اب جاتا ہوں، میں بھی حالات پر نگاہ رکھوں گا، تم بھی اپنے جاسوسوں کے ذریعے حالات پر نگاہ رکھنا۔ جب تم اپنی نئی مہم کے سلسلے میں قصبی لوخو کی طرف جاؤ تو اپنے مسکن سے میرے عزیز برابر رابطہ رکھنا، تاکہ فرلندہ اور جیمی اول کے حملوں میں اگر تبدیلی ہو تو اس سے تمہیں آگاہی رہے۔ اس پر رقیم بن خلات نے کہا، سلطان محترم آپ کسی قسم کی کوئی فکر نہ کریں، میرا اپنے مسکن سے ویسے ہی رابطہ رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سب کمرے سے باہر آئے۔ سلطان ابو الحسن، الغزل اور احمد بن عطاش نے سب سے مصافحہ کیا، پھر وہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ رقیم بن خلات، منصور بن نعمان اور منظر بن طریف تھوڑی دیر تک سوزان کے پاس بیٹھ کر اس کی دلجوئی کرتے رہے۔
ساتھ ہی ساتھ روتا اور عروسہ بھی ان کے ساتھ خوشگپیوں میں لگی رہیں۔ پھر اسی رات رقیم بن خلاد منظر بن طریف اپنے ریوڑ کے ساتھ ہسپانیہ کی مشرقی بندرگاہ لکنت کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ منصور بن نعمان مسکن میں ہی رہا تھا۔ اپنے مسکن سے نکل کر رقیم بن خلاد اپنے ریوڑ اور لشکر کے ساتھ مالکہ شہر آیا۔ مالکہ سے المریا اور المریا سے وہ لوخو شہر کی طرف بڑھا۔ لوخو میں چند روز اس نے قیام کیا، پھر یہاں سے بھی کوچ کیا اور سیدھا مرثیہ پہنچا۔ مرثیہ میں 1-2 روز قیام کرنے کے بعد اس نے اپنے ریوڑ کے ساتھ کوچ کیا اور بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ اس نے مشرقی بندرگاہ لکنت کا رخ کیا۔ لکنت کے قریب پہنچ کر رقیم بن خلاد نے اپنے ریوڑ کے ساتھ لوخو نام کے قصبے کے نواحی کوہستانی سلسلے میں پڑاؤ کر لیا تھا۔ صرف ایک رات رقیم بن خلاد نے اپنے پڑاؤ میں آرام کیا۔ دوسرے روز اپنے چند مسلح جوانوں کے ساتھ اس نے لوخو نام کے قصبے میں اس سرائے کا رخ کیا جس کی نشاندہی بوڑھے مسلم بن موسیٰ نے کی تھی۔ منظر بن طریف کو رقیم بن خلاد نے پڑاؤ کی حفاظت کے لیے چھوڑا تھا۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا اور شام کی تاریکی چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ رقیم بن خلاد نے اپنے مسلح جوانوں کو سرائے میں جگہ جگہ متعین کر دیا۔ پھر وہ اکیلا سرائے کے اس کمرے میں داخل ہوا جس میں عام لوگ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ وہ اس حالت میں تھا کہ اپنے جسم پر بوسیدہ پٹی ہوئی عبا پہنے ہوئے تھا جس کے نیچے اس کی آہنی زرہ تھی۔ اس کے سر پر امامہ تھا جس کے نیچے اس کا آہنی خود بھی تھا۔ اس کے ہاتھ میں اپنا لوہے کا ترسول تھا اور ترسول کا وہ حصہ جس کی شکل ایک طرح سے 3 منہ کے نیزے جیسی تھی۔ اس کے ساتھ اس نے کپڑوں کی ایک گٹھڑی باندھ رکھی تھی۔ اس گٹھڑی نے ترسول کے حملہ کرنے والے حصے کو چھپا رکھا تھا اور ترسول کو گٹھڑی سمیت رقیم بن خلاد نے اپنے کندھے پر رکھا ہوا تھا جس سے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی اجنبی مسافر ہو اور سرائے کے اندر قیام کے لیے داخل ہوا ہو۔ سرائے میں داخل ہونے کے بعد رقیم بن خلاد ایک بھدی سی میز پر بیٹھ گیا۔ اپنا ترسول جس کے ساتھ کپڑوں کی گٹھڑی بندھی ہوئی تھی اسے اپنے قریب ہی رکھ لیا۔ تھوڑی دیر تک سرائے کا ایک ملازم آیا اور رقیم بن خلاد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تم کھانا کھاؤ گے یا شراب پیو گے؟ اس پر رقیم بن خلاد نے جواب دیا، میں ایک غریب مسافر ہوں، شراب پینے کی استطاعت نہیں رکھتا، بس کھانا کھلا دو، جو چیز تمہارے سرائے میں اچھی پکی ہے لے آؤ۔ اس پر وہ ملازم واپس چلا گیا۔ اس ملازم کے واپس آنے تک رقیم بن خلاد نے میز پر بار بار بیٹھنے والی 6-7 مکھیاں مار کر اپنی عبا کے ایک حصے میں رکھ لیں۔ پھر وہ کھانا لانے والے ملازم کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ملازم جب کھانا رکھ کر واپس جانے لگا تو رقیم بن خلاد فوراً حرکت میں آیا۔ جو مکھیاں اس نے مار رکھی تھیں وہ فوراً اس نے کھانے کی پلیٹ میں جگہ جگہ رکھ دیں۔ پھر وہ زور سے چلا کر اس ملازم کو بلانے لگا جو کھانا لے کر آیا تھا۔ جب وہ ملازم واپس آیا تو رقیم بن خلاد نے بڑی برہمی، بڑی بیزاری اور غضبناکی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کیا تم لوگ مسافروں کو ایسا ہی کھانا دیتے ہو؟ ذرا یہ شوربے میں دیکھو کتنی مکھیاں تیر رہی ہیں۔ ملازم نے جب مری ہوئی مکھیاں دیکھیں تو دنگ رہ گیا۔ وہ واپس اٹھانا ہی چاہتا تھا کہ رقیم بن خلاد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور تحکمانہ انداز میں وہ اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس سرائے کے مالک کون ہیں؟ اس پر ملازم نے سہمے اور ڈرے ڈرے سے انداز میں کہا، اس سرائے کے مالک 2 بھائی ہیں جن میں سے ایک کا نام شلوتا اور دوسرے کا نام رزمیر ہے۔ رقیم بن خلاد نے پہلے سے بھی زیادہ برہمی میں پوچھا، اس وقت وہ کہاں ہے؟ اس پر وہ ملازم بولا، وہ یہی ہے، اس وقت وہ دونوں بھائی سرائے کے اس حصے میں ہیں جہاں کھانا پکتا ہے۔ جواب میں رقیم بن خلاد پرسکون سے انداز میں کہنے لگا، یہ کھانا یہیں پڑا رہنے دو، تم جاؤ اور ان دونوں کو یہیں بلا لاؤ۔ اس پر وہ ملازم سوالیہ سے انداز میں رقیم بن خلاد کی طرف دیکھنے لگا۔ جواب میں رقیم بن خلاد نے اور زیادہ برہمی اور بیزاری میں اسے جانے کے لیے کہا۔ تب وہ ملازم بات دلی ناخواستہ وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد سرائے کا ملازم لوٹا۔ اس کے ساتھ 2 جوان تھے جو اپنی شکل و صورت اور وضاقتہ سے ہی اوباش اور بدماش لگتے تھے۔ جب وہ قریب آئے تو ان کے کچھ کہنے سے پہلے رقیم بن خلاد بولا اور سرائے کے ملازم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ ان دونوں میں شلوتا کون ہے اور رزمیر کون ہے؟ اس پر ان دونوں جوانوں میں سے ایک بولا اور کہنے لگا،
میرا نام شلوتا ہے اور میرے ساتھ یہ میرا بھائی ہے، اس کا نام رزمیر ہے، تم کہو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس پر رقیم بن خلات نے کسی قدر نرم لہجے میں کہا، میں تمہاری اس سرائے میں کھانا کھانے آیا تھا، جو کھانا مجھے پیش کیا گیا ہے دیکھو اس میں مکھیاں پڑی ہوئی ہیں، کیا تم لوگ اسی طرح مسافروں کو کھانا پیش کرتے ہو؟ میں نے سنا ہے تم دونوں بدماش ہو اور اپنی اوباشی اور بدماشی کے بلبوتے پر یہ سرائے چلاتے ہو۔ اس پر رزمیر بولا اور کہنے لگا، کیا اس سلسلے میں تم کو کوئی اعتراض ہے؟ رقیم بن خلات کہنے لگا، اعتراضات تو مجھے بے شمار ہے، گنوانا بھی چاہوں تو نہ گنوا سکوں۔ جواب میں شلوتا کہنے لگا، سن اجنبی، میں نہیں جانتا تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم مجھے کوئی ٹیڑے مسافر لگتے ہو، اور جو ہم سے ٹیڑا پن کرتا ہے تو یاد رکھنا وہ اس سرائے سے بچ کر نہیں جاتا۔ اس پر رقیم بن خلات کہنے لگا، ٹیڑا پن تو تم دونوں بھائی بھی کر رہے ہو، اور میرا بھی یہی وتیرہ آج تک رہا ہے کہ جو شخص میرے ساتھ ٹیڑا پن کرتا ہے میں نے اسے زمین پر چلنے کی کبھی زیادہ مہلت نہیں دی۔ اس بار رزمیر آپے سے باہر ہوتے ہوئے نہایت برہمی میں کہنے لگا، دیکھ اجنبی، ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے دشمنوں کو حسرت زدہ آرزوؤں کے احساس اور خوابوں کی پگھلی برف کی طرح ختم کر کے رکھ دیتے ہیں، تو کیوں ہماری اس سرائے میں اپنے احساس ضیاء کا قتل چاہتا ہے؟ زیادہ بحث مت کرو، ورنہ سن رکھنا ہم بحث کرنے والوں کو ریزہ ریزہ کرنے کا ڈنگ بھی جانتے ہیں۔ اس پر رقیم بن خلات بدلتے ہوئے لہجے میں بولا، اگر میں بحث کرنا ہی چاہوں، تب رزمیر کھولتے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، تب ہم تمہیں موت کا تھوکے گراں پہنا کر رکھ دیں گے۔ اس پر رقیم بن خلات اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا تھا، اپنا آہنی ترسول جس کے ساتھ کپڑوں کی گٹھڑی بندھی ہوئی تھی وہ اس نے سنبھال لیا تھا، پھر وہ اپنے آتشی لہجے میں رزمیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ رزمیر، میں کوئی کھیت کی مٹی نہیں کہ تم مجھے کھود ڈالو، نہ میں کلیاں کا تنکا ہوں کہ تم دونوں بھائی مجھے اٹھا کر باہر پھینک دو۔ سن رکھو، مجھ سے ٹکراؤ گے تو میں تم دونوں کے سینے میں آتش فشاں اور گرم تند لاوے بھر کر رکھ دوں گا۔ اس پر شلوتا فوراً بول پڑا، تم جو کچھ بھی ہو، ہمارے سامنے تمہاری کچھ حیثیت نہیں۔ لکھ رکھو، اس سرائے میں میرا ایک اشارہ ہوتی ہی میرے انگنت مسلح جوان تم پر لپکیں گے اور تمہاری تکا بوٹی کر کے رکھ دیں گے۔ ابھی وقت ہے، یہاں سے چلے جاؤ، دفع ہو جاؤ، ورنہ سن رکھنا تمہاری حالت ہم روٹی آوازوں، سسکتے بین اور گھڑے کی ٹوٹتی کچی مٹی جیسی بنا کر رکھ دیں گے۔ رقیم بن خلات پھر بولا، دیکھ شلوتا اور رزمیر، تم دونوں بھائیوں نے جو کچھ کہا ہے میرے نزدیک ایک غلیظ بکواس سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ تم دونوں میں جو اپنے آپ کو زیادہ ہی نڈر اور تیغ زن سمجھتا ہے وہ میرے سامنے آئے، پھر میں دیکھوں موت کا توکے گراں میرے گلے میں پڑتا ہے یا تم دونوں کے۔ اس پر رزمیر کہنے لگا، کیوں نہ ہم دونوں بھائی اکٹھے ہی تم سے ٹکرا جائیں۔ اس کے ساتھ ہی دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو مخصوص اشارہ کیا اور اپنی تلواریں انہوں نے بے نیام کر لی تھیں۔ اتنی دیر تک رقیم بن خلات بھی حرکت میں آ چکا تھا، اپنے آہنی ترسول کے ساتھ بندھی ہوئی کپڑوں کی گٹھڑی اس نے فوراً اتار لی، اپنے ترسول پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے اسے وہ حرکت میں لایا اور تھاک کر اس نے اپنا ترسول جو مارا تو ترسول شلوتا کی جسم میں پار ہو گیا تھا۔ شلوتا کا سینہ ترسول نے پاڑ دیا تھا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی تھی۔ اس موقع پر رزمیر نے رقیم بن خلات پر حملہ کر دیا تھا۔ رقیم بن خلات نے اس کی تلوار کو فوراً اپنی ڈھال پر روکا، پھر ایک دم ایک جھٹکے سے اس نے اپنا ترسول شلوتا کے جسم سے نکالا تو شلوتا زمین پر گر کر ختم ہو گیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے رزمیر کچھ پریشان اور فکر مند ہو گیا تھا، اس لیے کہ اس کے پہلو میں اس کا بھائی گر کر دم توڑ گیا تھا۔ رزمیر نے کچھ سوچا اور بڑی تیزی سے پیچھے ہٹا، پھر اس نے لگاتار آوازیں دینا شروع کی جس کے جواب میں کئی مسلح جوان اس کمرے کے دروازے پر نمودار ہوئے۔ رزمیر نے ہاتھ کے اشارے سے ان سب کو رقیم بن خلات پر حملہ آور ہونے کے لیے کہا، اور جواب میں وہ سارے مسلح جوان اپنی تلواریں سونتے بڑی تیزی سے رقیم بن خلات پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑھے تھے۔